اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ محترم و مکرم قابل احترام سامعین نبی احتشام، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے سورہ نساء کی آیت نمبر 15 سے لے کر 22 تک کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے واللاتی یاتین الفاحشۃ من نسائکم، تمہاری عورتوں میں سے خدا نخواستہ اگر کوئی بے حیائی کی مرتکب ہوں، فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم، تو تم ان کے خلاف 4 گواہ پیش کرو۔ فإن شاہدوا، اور اگر وہ چاروں گواہ ان کے بد کردار اور فحاشی اور بے حیائی کے حوالے سے گواہی دیں، فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ، تو انہیں گھروں میں روک کے رکھو، حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ ان پر موت کا وقت آ جائے، او یجعل اللہ لہن سبیلا، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور رستہ پیدا فرما۔ یہ جو آیت کریمہ ہے یہ بدکاری کے مرتکب جو خواتین اور حضرات ہیں ان کے حوالے سے ابتدائی حکم ہے، ابتدائی حکم ہے۔ جس طرح شراب کی حرمت کے لیے اللہ تعالیٰ نے گریجولی اس کو حرام کیا، پہلے ایک حکم دیا کہ اس کے اندر فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں، نقصان فائدے سے زیادہ ہے، پھر حکم دیا گیا کہ جب حالت نشے میں ہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، اور پھر تیسرا حکم دے کے حرام کر دیا۔ اسی طرح ابتدا میں فحاشی اور بے حیائی کے خلاف پہلا حکم یہ آیا کہ جو اس کی مرتکب ہوں اور 4 گواہ ان کے خلاف موجود ہوں تو انہیں گھروں میں نظر بند کر دو یہاں تک کہ ان پہ موت آ جائے، یا اللہ ان کے لیے کوئی اور رستہ بنا دے۔ وہ اللہ نے جو اور رستہ بنانے کا یہاں پر آپشن رکھا تھا وہ سورہ نور میں اللہ نے بیان کر دیا کہ اگر زناکار اور بدکار غیر شادی شدہ جوڑا ہے تو اسے 100 کوڑوں کی سزا دی جائے گی، اور حدیث متواترہ سے یہ معلوم ہوا کہ اگر وہ جوڑا شادی شدہ ہو کر بدکاری کا مرتکب ہوا ہے تو پھر اس کی سزا سنگسار کرنا ہوگی، سٹوننگ ٹل ڈیتھ، یعنی ان کو پتھر مار مار کے موت کے منہ میں دھکیل دیا جائے گا۔ یہ وہ رستہ تھا جو اللہ نے فرمایا تھا، جو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اور رستہ بتا دے، اس کی ہدایت پھر بعد میں۔ اسی طرح فرمایا واللذان یاتیانھا منکم فآذوہما، اور وہ جو تم میں سے یعنی مردوں میں سے کوئی اس طرح کی بے حیائی کا مرتکب ہوتا ہے، فآذوہما، تو انہیں سخت قسم کی اذیت دو۔ اب یہ سخت قسم کی اذیت کیا ہے اس کی وضاحت ہمیں حدیث پاک سے فَإِن تَابَا، اگر وہ توبہ کر لیں، وَأَصْلَحَا، اور اپنی اصلاح کر لیں یعنی اپنے آپ کو سنوارنے کا عزم مصمم کر لیں، فَأَعْرِضُوا عَنْهُمَا، تو ان کو پھر چھوڑ دو، ان اللہ کان توابا رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے والا اور انتہائی رحم فرمانے والا۔ یہاں پر بعض مفسرین کرام نے یہ بھی لکھا کہ اس آیت کریمہ کے اندر ایکچولی یہ جو ہم جنس پرستی ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، چونکہ جو ضمیریں استعمال ہوئی ہیں وہ مذکر کی استعمال ہوئی ہیں۔ جو عربی گرامر سے واقف ہے وہ جانتے ہیں واللذان اس میں اشارہ ہے، یہ تثنیہ مذکر کے لیے آتا ہے، 2 مذکر کے لیے آتا ہے، یعنی وہ 2 اشارہ مردوں کی طرف ہے، یعنی کہ عورتوں کی طرف نہیں ہے۔
وہ اگر فحاشی اور بے حیائی کے مرتکب ہوتے ہیں تو اس سے علماء نے یہ عقد کیا کہ اس کا ذکر ہو رہا ہے جس کو آج کے معاشرے کے اندر ہم جنس پرستی کہا جاتا ہے، اور یہ وہ جرم ہے جس کی معاشرتی سطح پر ابتدا قوم لوط میں ہوئی تھی، اور اس کی سزا یہاں تو اذیت کا ذکر کیا گیا، مگر اصلاً فقہائے کرام نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سزا قوم لوط کو دی تھی اور اس جرم کی وجہ سے دی تھی کہ وہ عورتوں کو چھوڑ کر اپنی شہوتیں مردوں سے پوری کرتے تھے، تو رب کائنات نے ان کے اوپر وہ عذاب بھیجا کہ جبرائیل امین نے ان کے پورے شہر کو اپنے پگ سے زمین سے اکھاڑ کر اوپر فضا میں لے جا کر الٹا زمین پہ دے مارا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی گئی تھی۔ یہ سزا تھی اس قوم کی جو اس جرم کی مرتکب ہوئی تھی۔ پھر فرمایا کہ جو توبہ کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ اس پر مہربان ہے۔ ایک شخص کوئی گناہ کرتا ہے اور اس کی جو دنیاوی سزا رکھی گئی ہے دین اور شریعت میں، وہ سزا اس کو مل جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ سزا قبول کرتا ہے مگر اس کا دل اللہ کی بارگاہ میں شرمندہ نہیں ہے، پھر تو وہ آخرت کی سزا کا بھی حقدار رہے گا۔ ایک یہ ہے کہ اس نے سچے دل سے توبہ کر لی اور دنیا کی سزا کو برداشت کر لیا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں اپنی رحمت کا دروازہ کھلا ہوا رکھا ہوا۔ مگر فرمایا انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، توبہ اللہ تعالیٰ ان کی قبول کرتا ہے جو برے کام کرتے ہیں نادانی میں، بے جہالت کا لفظ ہے، بے جہالت نادانی میں، ثم یتوبون من قریب، اور پھر فوری توبہ کر لیتے ہیں، فاولئک یتوب اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں اللہ تعالیٰ جن کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک خیال ذہن میں آتا ہے کہ یہ جو کہا گیا کہ اللہ توبہ ان کی قبول کرتا ہے جو جہالت میں غلط کام کرتے ہیں، مگر آپ دیکھتے ہوں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں، پتہ ہوتا ہے کہ یہ غلط کام ہے، جاہل نہیں ہوتے مگر پھر بھی گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اس پر علماء کرام نے کہا اگر یہ تعبیر اور تشریح ہو پھر تو کوئی بندے کی بھی توبہ قبول نہ ہو، چونکہ اس لیے کہ ہر بندہ اتنا بے وقوف نہیں ہے کہ جانتا نہ ہو کہ یہ گناہ ہے، مگر انہوں نے کہا اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان پر جب کسی گناہ کرنے کی لذت سوار ہوتی ہے اور اپنی خواہش نفس کا قیدی بنا ہوتا ہے تو وہ اس کی جو عاقبت کی سزا ہے وہ جو اس کی نگاہ سے اوجھل ہو جاتی ہے گناہ کی کشش کے سوار ہونے کی وجہ سے، اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اور یہ جو فرمایا پھر وہ قریب توبہ کر لے، جلدی توبہ کر لے۔ اب وہ جو اللہ کی بارگاہ میں قریب کتنا قریب ہے اس کو میرے آقا نے وضاحت فرما دیا کہ یہ توبہ کی جو قربت ہے یہ اس وقت تک ہے جب تک بندے کے اوپر نزا کا عالم طاری نہیں ہو جاتا ہے۔ انسان کی انڈیویجول لائف میں جب تک انسان پر وہ وقت جس میں انسان کی جان کنی کا عالم ہوتا ہے اور روح انسان کے بدن سے نکلنے والی ہوتی ہے اور فرشتے مرنے والے کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ اس سے پہلے وہ جب بھی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور انتہائی دانائی والا ہے، وہ جانتا ہے کس کا کام کیسا ہے اور کس کی توبہ کس نیت کے ساتھ ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، اور ان لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کرتا جو دیدہ درہنی کے ساتھ گناہ کرتے رہتے ہیں، حتی اذا حضر احدهم الموت، یہاں تک کہ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے اور عالم بالا کے پردے اٹھ جاتے ہیں اور انہیں جہنم اور عذاب کے فرشتے نظر آتے ہیں، قال انی تبت الآن، پھر وہ کہتا ہے میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہے، توبہ اس وقت تک قبول ہے جب تک انسان پر اگلی دنیا کے پردے کھلتے نہیں ہیں۔ جب اگلی دنیا کے پردے کھل جائیں تو اس وقت توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ، اور ان کی توبہ بھی اللہ قبول نہیں کرتا جو حالت کفر میں معاذ اللہ مر جاتے، جن کی موت آ جاتی ہے حالت کفر کے اندر۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ذکر کیا۔ آپ جانتے ہیں فرعون کس قدر سرکش انسان تھا اور اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر ظلم کرنے والا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب اسے اپنی گرفت میں لیا اور اسے سمندر کے اندر غرق کر دیا
جب اسے 2-4 غوطے آئے تو تب وہ کہتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ کے رب پر۔ اس وقت رب کائنات نے کہا الآن، اب تمہیں یاد آیا کہ میں توبہ کر لوں، جبکہ تمہارے سامنے موت سامنے نظر آ گئی ہے اور ملائکہ نظر آ گئے، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اولئک اعتدنا لهم عذابا الیما، اور وہ لوگ جو کفر پر مر جاتے ہیں، فرمایا ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا۔ عورتوں کا ہی ذکر پیچھے چلا تھا، اب اللہ تعالیٰ پھر مزید عورتوں کے مسائل کی طرف ہمیں لے کے جا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ۔ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اس کی 2 تشریحات ہو سکتی ہیں۔ ایک اس کی شرح یہ بیان کی گئی ہے کہ ایک کسی کا والد فوت ہوتا ہے، پیچھے اس کی بیٹیاں ہیں، اب بھائی زبردستی اپنی بہن کی جائیداد پر بھی قابض ہو جائے، یہ زبردستی وارث بننا ہے۔ اور ایک اس کی شرح تشریح یہ کی گئی ہے کہ ایک خاتون ہے، اس کا نکاح ہوا، وہاں سے اس کو اگر طلاق ہو گئی، 1 طلاق ہوئی یا 2 طلاقیں ہوئی جس میں رجوع کرنے کا حق موجود ہے، چونکہ رجوع اس وقت نہیں ہو سکتا جب تک 3 طلاقیں ہو جائیں۔ جب 3 طلاقیں نہ ہوں، 1 یا 2 طلاق ہو، 1 طلاق ہو تو بغیر نکاح کے رجوع ہو جاتا ہے، اور اگر 2 طلاقیں دی گئی ہوں تو پھر نیا نکاح کر کے رجوع ہو سکتا ہے۔ ایک شخص کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی، رجی طلاق دے دی، وہ گھر واپس آ گئی، اب وہ دوبارہ رابطہ کرتا ہے کہ میں اپنی بیوی کو بسانا چاہتا ہوں، بھلے 2 طلاقیں دے چکا تھا، میں پھر نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب فرمایا اس کے گھر والے زبردستی نہ روک لیں اس کو کہ نہیں نہیں ہم نہیں کرنے دیں گے یہاں پر تمہیں واپس، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا۔ کہا نہیں، عورت کے زبردستی وارث نہ بنو، اگر وہ عورت واپس اپنے شوہر کے ساتھ دوبارہ جانا چاہتی ہے تو اس کو مت روکو، تم رکاوٹ ڈالنے والے نہ بنو اس کے درمیان۔ ولا تعذلوہن، اور نہ ان کو روکے رکھو، اب یہاں پر مردوں سے کہا جا رہا ہے جو شوہر ہے، ولا تعذلوہن لتذهبوا ببعض ما آتیتموہن، اور اس لیے بھی ان کو اے شوہرو تم نہ روکے رکھو کہ تم ان کا وہ جو کچھ ان کو دے چکے ہو حق کے مہر، ان سے واپس لینے کا ارادہ کرتے، یعنی طلاق دینا چاہتا ہے، بسانا نہیں چاہتا، بسانا نہیں چاہتا اور طلاق بھی نہیں دے رہا، یعنی اس کو اس نے ایک پریشانی میں ڈالا ہوا ہے بھی، اگر نہیں رہنا چاہتے تو جدا ہو جاؤ، اور اگر رہنا چاہتے ہو تو اچھی طرح رہو۔ اب وہ بسا بھی نہیں رہا اور اس کو جدا بھی نہیں کر رہا بھی، اگر اس کو طلاق دے دوں گا تو مجھے، میں نے یہ لکھا ہوا تھا کہ مکان دوں گا، مجھے مکان دینا پڑے گا، میں نے حق بار میں لکھا تھا 7 تولے سونا دینا پڑے گا، اب وہ بھی نہیں دینا اور بسانا بھی نہیں، اس کو کہا یہ کام مت کرو، اس لیے کہ تم، اللہ تبارک و تعالی نے آگے جا کے فرمایا کہ اس سے اگلی آیت میں ذکر کروں گا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزار، فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تم ان کی کسی عادت کو ناپسند کرتے ہو، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، یہ آیت کریمہ بڑی قابل غور ہے۔ فرمایا اگر تم اپنی عورتوں میں کسی بات کو ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اسی میں خیر کثیر کو پیدا فرما دے، کہ ایک چیز فوری طور پر تمہیں اچھی نہیں لگی، کسی کی شکل و صورت نے اٹریکٹ نہیں کیا، یا کسی کی کوئی عادت اچھی نہیں لگی، مگر فرمایا صبر کے ساتھ اگر زندگی گزارو گے تو اللہ تعالیٰ اس کے اندر سے خیر کثیر پیدا فرما دے گا۔ ہو سکتا ہے اللہ اسے ایسی اولاد دے دے جو تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈی کرنے والی اور تمہارے نام کو اونچا کرنے والی بن جائے۔ مانی عورت سے ہو سکتا ہے کہ تمہیں کسی بات پہ اختلاف رہا ہو، تمہیں کوئی چیز پسند نہ ہو، لیکن اگر تم اللہ کے خوف کی وجہ سے اس کے ساتھ حسن سلوک جاری رکھو تو خدا قادر مطلق ہے، وہ اس کے اندر سے بھی خیر کا سامان پیدا کرتا ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتُمْ استبدال زوج مکان زوج، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کو بدلنے کا ارادہ کرو، یعنی ایک بیوی کو طلاق دینا چاہو اور شادی کرنا چاہو، وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا، اور اگر تم ایک بیوی کو جس کو طلاق دینا چاہتے ہو اس کو ڈھیروں کا ڈھیر دے چکے ہو، حق بار کی شکل میں یا تحائف کی شکل میں، فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، اگر موقع تک، اگر نوبت طلاق تک پہنچ گئی ہے تو خبردار اس کو دیے گئے تحائف اور حق بار میں سے کوئی چیز واپس نہ لینا اس سے۔ حق مہر تو بطور خاص، وہ تو ظاہر ہے نکاح کی وجہ سے حق مہر تھا، وہ تو اس کا حصہ ہے ہی ہے۔ علماء نے یہ کہا کہ اس کو جو تحائف دیے گئے تھے وہ بھی واپس نہ لو،
اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو کسی کو تحفہ دے کر واپس مانگتا ہے وہ اس شخص کی طرح ہے جو اپنی قے کر کے واپس لینا چاہتا ہے۔ تو ایک تو آپ کے ساتھ جب وہ ازدواجی رشتہ تھا آپ اس کو تحائف دے رہے تھے، اب اگر وہ آپ سے جدا ہو رہی ہے اور طلاق کی نوبت پہنچ گئی، میں جو تحفے دے چکے ہو اس کو واپس نہ لو، اور حق کے مہر وہ تو ظاہر ہے اس کا حق تھا، اس میں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے۔ اتاخذونہ بہتانا واثما مبینا، کیا تم ان پر بہتان لگا کر اور کھلا گناہ کر کے واپس لوگے؟ یعنی اگر واپس لوگے تو یہ کھلا گناہ۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، اور تم کیسے واپس لے سکتے ہو؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، حالانکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں مل چکے ہو۔ وہ جو تمہارا رشتہ جو قربت اس سطح کی تھی میاں بیوی کے رشتے کی، اس کے بعد اب تم اس پر تہمتیں الزامات لگا کر اس سے تحفے چھین لو گے، تو کیا یہ تمہاری اخلاقی حالت کوئی اچھا انسان کہلانے کے لائق ہو؟ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا، اور وہ تم سے پختہ عہد لے چکی تھی نکاح کی شکل میں، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک دوسرے کا لباس بنا دیا تھا، تم اتنے قریب ہو گئے تھے۔ اب اگر نوبت جدائی کی آ گئی ہے تو پھر اس طرح بد اخلاق نہ بنو کہ اس کو دیے گئے تحائف سے چھیننے کی کوشش کرو۔ آپ ہمارے معاشرے میں دیکھیں گے یہ بات لوگ نظر انداز کر چکے ہیں، لوگوں کے جھگڑے ہوتے ہیں اور اگر نوبت طلاق تک پہنچ رہی ہوتی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ جو زیور دیا وہ پہلے ہم سے اسے چھین کے رکھ لیں، وہ پہلے دیوار بنا کر اس کو محروم کرنے کی کوشش میں لگے ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے حکم کی واضح خلاف ورزی ہے۔ اور آخری بات یہ فرمائی وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ، جن عورتوں سے زمانہ جاہلیت میں معاذ اللہ استغفر اللہ یہ بھی ہوتا تھا کہ کوئی کسی کا باپ مر گیا اور اس کی ستیلی ماں اگر ہوتی تھی تو وہ بدبخت اپنی ستیلی ماں سے بھی نکاح کر لیا کرتے تھے۔ اللہ پاک نے منع کیا وَلَا تَنكِحُوا، جن سے تمہارے باپ دادا شادی کر چکے ہیں تم ان سے نکاح نہ کرو، الا ما قد سلف، سوائے اس کے جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا، مگر اب تمہیں ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ انہ کان فاحشۃ و مقتا، یہ بات بڑی سخت قسم کی بے حیائی والی اور اللہ کو ناراض کرنے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعلیمات اسلام کو پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔